حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور اس وقت تک جو قرآنی آیت نازل ہوئی تھیں وہ ان کو پڑھ کر سنائیں۔ یہ دونوں فوراً ہی مسلمان ہو گئے۔ پھر شام تک یہ دونوں وہیں پر رہے، یعنی شام تک یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی رہے۔ پھر شام ہوتے ہی چپکے سے اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر پہنچے تو ان کی ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ دن بھر کہاں غائب تھے، جس پر انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس وقت تک کہ جو انہوں نے قرآنی آیت سیکھی تھی وہ ان دونوں کو پڑھ کر سنائی۔ یہ کلام دونوں کو بہت زیادہ پسند آیا اور وہ بھی فوراً ہی ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طب مطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز یا پاک کرنے والا۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو کچھ ہی دن بعد ان کے والد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئے اور اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ سب لوگ باہر کھڑے ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کو جگہ دو۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کے بارے میں کیسی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو خوب برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوچھتے ہیں؟ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 7 معبودوں کو پوچھتے ہیں، 6 زمین پر ہیں اور 1 آسمان پر۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اگر آپ کو بہت نقصان پہنچ جائے تو آپ کس طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بات پر ہم آسمان والی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو تنہا تمہاری باتوں کو سنتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنی اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہیں موجود تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے باپ سے گلے لگ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر جانے کے لیے واپس مڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ انہیں گھر تک چھوڑ آؤ۔ جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر سے باہر نکلے تو قریش کے جو لوگ باہر کھڑے تھے وہ فوراً ہی ان کی چہرے کو دیکھ کر بول اٹھے کہ دیکھو، یہ شخص بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب قریش کے لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ اسی طرح 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جب بھی مسلمان کو نماز پڑھنی ہوتی تو مکی کی گھاٹیوں میں یا پہاڑیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص کچھ صحابہ کے ساتھ مکہ کی پہاڑیوں میں نماز ادا کر رہے تھے کہ وہاں قریش کے کچھ لوگ آ گئے۔ قریش کے ان مشرک لوگوں نے جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تو غصے میں آ گئے، ان لوگوں کو خوب مارا اور برا بھلا کہا۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک مشرک کو پکڑ لیا اور اس کو مارا، جس سے اس کی کھال پھٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا تھا۔ اب قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکل کر ارقم کے گھر میں تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس گھر کو دارالارقم بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دارالارقم میں تشریف آوری سے پہلے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اسلام قبول کر چکی تھی۔ اب نماز بھی دارالارقم میں ہی ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہیں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔
اور وہیں عبادت کیا کرتے تھے اور وہیں سے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے، پھر اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم آیا۔ اس طرح اعلانیہ تبلیغ بھی دارالارقم سے ہی شروع ہوئی۔ پہلے آپ یہاں سے خفیہ طور پر دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں آپ کو حکم فرمایا اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خانہ کو ڈرائیں۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی پھپھیوں نے سمجھا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ وہ آپ سے ملنے آپ کے پاس آئیں، تب آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو میں ایک جگہ جمع کروں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھپھیوں نے آپ سے کہا، ضرور آپ سب کو جمع کریں، لیکن ابو لہب کو مت بلانا، وہ کسی صورت آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزی تھا۔ یہ رشتے میں آپ کے چچا تھے۔ یہ بہت ہی خوبصورت تھے، مگر ساتھ ہی بہت ہی ظالم اور سنگ دل بھی تھے اور بہت مغرور تھے۔ دوسرے دن آپ نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی اور وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولاد جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم یعنی بنی عبد المطلب اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ تمہاری خاطر پورے عرب سے الجھ پڑے، اور اگر تم اپنی اس بے دینی کو نہیں چھوڑو گے تو تمہارے خاندان والے خود تمہیں پکڑ کر قید کر لیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ قریش کے سارے خاندان اور قبیلے ہم پر چڑھ دوڑیں۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم تم کو قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، میں نے اس سے بدتر چیز کسی اور شخص کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب اور ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور اپنے رشتہ داروں سے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہاں پر صرف آپ کے رشتہ دار ہی موجود نہیں تھے، بلکہ قریش والے اور دوسرے قبیلے کے لوگ بھی موجود تھے۔ اس لیے آپ نے ان سب قبیلے والوں کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی آپ نے ان سب کو ان الفاظوں کے ساتھ پکارا، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ اے بنی عبد الشمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنی عبد المناف، اے بنی زہرہ، اے قاب بن لوی، اے بنی مرو بن قاب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے محمد کی پھپھیوں صوفیہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی فرمایا تھا، نہ میں تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی آخرت میں پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم لوگ کہو لا الہ الا اللہ۔ اس بھروسے ہرگز نہ رہنا کہ تم لوگوں کی مجھ سے رشتہ داری ہے اور تم اندھیروں میں گم رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن کر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا اور اس نے تل ملا کر غصے میں کہا، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے؟ اس کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔